والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو سبحان اللہ إلا المتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوددار میرے امام نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پڑھئے درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ پاکیزہ تقریب جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ محفل مقدسہ ہمارے جناب محمد حاجی صاحب نے اپنے علماء اکرام کی سرپرستی میں بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے انعقاد پذیر کی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یاد رکھیے گا پیر پیرا میرے میرا شاہ میلا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا ذکر نہیں کر سکتا. خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آگے بڑھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں ذکر کرنا تو بہت بات کی بات، جب تک میں نہ چاہوں کوئی مجھے سوچ بھی نہیں سکتا. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس کا خصوصی کرم ہوتا ہے وہی ان کے ذکر کی محفلیں سجاتا ہے اور وہی ان کے ذکر کی محفلوں میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہیں کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہیں کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے
میں لاتا نہیں کتا تیرا، سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے اے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، اس ذات مقدسہ کا نام ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ بڑے بڑوں نے کہہ دیا کہ احمد رضا کسی معمولی ذات کا نام نہیں بلکہ ہادی آیت من آیات اللہ و معجزت من معجزات رسول اللہ، احمد رضا اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے، اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے جنہوں نے فتاوی رضویہ جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی، کنز الایمان جیسا اردو زبان کا قرآن کا ترجمہ ہمیں عطا فرمایا، اور وہ ہدایت بخشش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیہ دیوان کی شکل میں لوگوں کو عطا فرمائی کہ مخالف زان رکھنے والا مخالف جماعت کا سربراہ اشرف علی تھانوی کہتا ہے احمد رضا سے ہمارا اختلاف اگرچہ ساری چیزوں کے اندر ہے، لیکن احمد رضا نے جو ہدایت کے بخشش تحریر فرمایا ہے اس کے اندر ایک ایک نعت کو پڑھا جائے تو عشق رسول چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، عشق رسول ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ امام احمد رضا کے شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے خام میں دیکھا مصطفیٰ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا انتظار کیا جاتا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے بریلی کے احمد رضا کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے کہا میں بھی تو دیکھوں کہ احمد رضا ہے کون، جب پوچھتے پوچھتے بریلی کی دھرتی پر پہنچا، اتنے میں احمد رضا کا وصال ہو چکا تھا۔ جب میں نے بیٹھ کر کے تاریخ کو لگایا تو امام احمد رضا کا وصال اسی دن ہوا جس دن مجھے خام میں مصطفیٰ پیارے کی زیارت ہوئی تھی، اس ذات کا نام امام احمد رضا۔ لیکن جب نبی کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرنے کی بات آتی ہے، امام یہ نہیں کہتے ہیں کہ کنز الایمان پیش کرتا ہوں، امام یہ نہیں کہتے ہیں فتاوی رضویہ پیش کرتا ہوں، امام یہ نہیں کہتے ہیں ہدایت بخشش پیش کرتا ہوں، امام یہ نہیں کہتے ہیں اپنے تقوی کو پیش کرتا ہوں، امام یہ نہیں کہتے ہیں اپنی نمازوں کو پیش کرتا ہوں، بلکہ بریلی کے مجدد نے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا، کہ ذات کا نام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارے پاس وہ زبان نہیں کہ ہم پیرے پیرا کا ذکر کر سکیں، کیا شان اور کیا مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے وہ شان مجھے عطا فرمائی، میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ یہ شان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اللہ نے عطا فرمائی۔ 5ویں صدی ہجری کے اندر میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کہتی ہے جب میرا شہزادہ عبدالقادر میرے شکم میں تھا اور میں تہجد کے وقت جب نماز ادا کرنے کے لیے بیدار ہوتی اس وقت آواز آتی تھی اللہ اللہ اللہ، میں سوچ میں پڑ جاتی آواز تو آتی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ ارشاد ہوتا
میری بندی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ آواز کہیں اور سے نہیں تمہارے شکم سے آیا کرتی ہے۔ یہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح عطا فرمائی۔ اور یہاں پر ذرا آپ بیٹھ کر کے سوچیں، جو عبد القادر جیلانی ماں کے شکم میں رہ کر کے اس قدر اللہ کی عبادت کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، تو پھر دنیا میں آنے کے بعد اس کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ جو عبد القادر جیلانی ماں کے شکم میں اللہ کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ۔ آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر کے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تقریر کر رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں، یا علماء اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں، ان کے خطابات آئے دن اور زیادہ نہیں تو کم سے کم ہر جمعہ میں آپ سماعت کرتے ہو۔ یہ بھی قوم کو خطاب کرتے ہیں، قوم کو پیغام دیتے ہیں، لیکن آ کر کے پوچھیں ہم ان علماء سے، آپ کو تقریر کرنا کس نے سکھایا؟ علماء آپ کو بتائیں گے ہمیں تقریر کرنا ہمارے استاد نے سکھایا۔ دنیا میں جتنے بھی علماء ہیں سب نے سیکھا اپنے استاد سے سیکھا، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری لگا کر کے پوچھا جائے سرکار آپ کو خطاب کرنا کہاں سے آیا؟ میرے غوث فرماتے ہیں پہلے میں بھی خطاب نہیں کرتا تھا۔ ایک بار آمینہ کے لال تشریف لائے میرے نانا جان اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹے عبد القادر کیا بات ہے خطاب کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں اجمی ہوں، مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے کیسے ان کے سامنے خطاب کیا جائے۔ نبی نے ارشاد فرمایا عبد القادر بیٹا ذرا ایسا کرو اپنا منہ کھولو۔ میرے غوث نے فرمایا میں نے منہ کھولا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا مبارک لعاب دہن 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں داخل فرمایا۔ کون سا لعاب دہن؟ وہ لعاب دہن کے خارے کنویں میں چلے جائے تو پانی میٹھا ہو جائے، وہ لعاب دہن کہ اگر سوکھے کنویں میں ڈال دیا جائے تو پانی سے لبالب ہو جائے۔ کون سا لعاب دہن؟ وہ لعاب دہن کہ صدیق اکبر میں پاؤں پر سانپ نے کاٹا ہو وہاں لگا دیا جائے تو درد جاتا رہے، وہ لعاب دہن مولا علی کی آنکھیں درد کرے، مصطفیٰ ہاتھوں پر مل کر کے علی کی آنکھوں پر لگا دے تو بینائی موٹ ہو کے آ جائے، آنکھوں کا درد ختم ہو جائے، وہ لعاب دہن حضرت جابر کے کھانے میں مصطفیٰ لگا دے تو کئی لوگوں پر وہ کھانا کافی ہوتا ہوا نظر آئے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں 7 مرتبہ میرے نانا جان نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں داخل فرمایا۔ نانا جان تو چلے گئے، اس کے بعد میں مولا علی تشریف لائے اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹا کیا وجہ ہے عبد القادر جیلانی کیا وجہ ہے خطاب کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو معاملہ میں نے نانا جان کے سامنے رکھا اسی معاملے کو مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسا کرو اپنا منہ کھولو۔ نانا جان آئے تھے، اس وقت انہوں نے 7 مرتبہ لعاب دہن داخل فرمایا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مولا علی مشکل کشا میرے بابا جان نے بھی 6 مرتبہ اپنے لعاب دہن کو میرے منہ میں داخل فرمایا اور ارشاد فرمایا عبد القادر اب تقریر کرو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اس لعاب دہن کی یہ تاثیر ہوئی جب خطاب کرنے کے لیے بیٹھتا تھا ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کرتا چلا جاتا تھا اور وہ تاثیر پیدا ہوئی اس لعاب دہن کے صدقے میں میرے بیان میں کہ چور میرا بیان سننے کے لیے آتا واپس چور بن کر کے نہیں وقت کا ولی بن کر کے جایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث العظم، سبحان اللہ۔ یہ شان اللہ نے میرے غوث کو عطا فرمائی، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہماری اوقات کیا ہے بڑے بڑوں نے کہہ دیا پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔
پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل حاصل۔ آپ نے نام سنا ہوگا سرکار مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا۔ ان کے بیٹے پڑھنے کے لیے کسی استاذ کے پاس جاتے تھے تو بچوں کے دل کی تمنا ہوئی کہ کبھی میرے بابا جان ہمارے استاد سے بھی ملاقات کرے۔ المختصر ایک بار استاد گرامی جب ان کے گھر پر تشریف لائے اور سرکار مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی نظر جب بچوں کے استاد پر پڑی، خیر کچھ دیر تک استاد وہاں رہے، جب کوئی توجہ نہ ہوئی ادھر استاد واپس چلے گئے۔ بچے کہنے لگے بابا جان بات سمجھ میں نہیں آئی، کئی دنوں سے ہمارے دل کی تمنا یہ تھی آپ ہمارے استاد سے ملاقات کریں، آج جب وہ آئے ہیں ایک نظر تو آپ نے انہیں دیکھا، اس کے بعد کوئی توجہ نہ کی نہ ان سے بات کی اور میرے استاد چلے گئے، یہ طریقہ ٹھیک تو نہ رہا۔ ان کے بابا جان ارشاد فرماتے ہیں بچوں مجھے بتاؤ نا میں کیسے تمہارے استاد سے ملاقات کرتا۔ جب میں نے پہلی نظر ان کے اوپر ڈالی تو ان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اب مجھے بتاؤ نا ایک جنتی بلا جہنمی سے کیسے ملاقات کر سکتا ہے؟ اس وقت بچوں نے یہ سنا کہ میرے استاد گرامی کے حوالے سے میرے بابا جان نے یہ کہا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے بابا جان آپ کچھ کرو نا، آپ کچھ کرو نا، اس لیے کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے میرا استاد جہنم میں جائے گا تو بھلا ہمارا کیا حال ہوگا۔ خیر اس وقت بابا جان نے یہ سنا تو ارشاد فرماتے ہیں میرے بچوں تقدیر پڑھنا تو الف ثانی کا کام ہے لیکن تقدیر بدلنا الف ثانی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولیوں میں یہ طاقت عبد القادر غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے۔ خیر بچوں نے کہا بابا جان کوششیں کی جائے کسی نہ کسی طریقے سے میرے استاد کو جہنمی سے جنتی بنوایا جائے۔ ان کے بابا نے کہا ٹھیک ہے آج رات میں عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کروں گا، اگر نظر پڑ گئی تو تیرے استاد کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ المختصر استغاثہ پیش کیا۔ جب صبح دوسرے دن استاد پھر آئے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے تو مجدد الفسانی ان سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آئے، ان سے بات کرتے ہوئے نظر آئے، کافی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے نظر آئے۔ استاد چلے گئے، جب بچوں نے پوچھا بات کیا ہے، کل تو ملاقات نہ کی آج تو بات بھی ساتھ میں بھی بیٹھا۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں آج تمہارے استاد کی پیشانی پر لکھا تھا یہ جنتی ہے۔ بچوں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا، ایک جہنمی راتوں رات جنتی کیسے بن گیا؟ مجدد الفسانی فرماتے ہیں رات تو غوث اعظم کی بارگاہ میں نے استغاثہ پیش کیا، حضور غوث اعظم نے کرم فرمایا اور راتوں رات تمہارے استاد کو جہنمی سے جنتی بنا دیا۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہے، محو اس بات پہ دفتر پہ کروڑا تیرا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرضی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت لگاتے ہیں کس کس چیز کو بیان کیا جائے، کس کس چیز کو بیان نہ کیا جائے، لیکن آؤ نا اب میں آپ کو پیغامات کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی مبارک بات کے لائق ہیں ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اس محفل مبارکہ کا اہتمام کیا، اور وہ بھائی کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بارگاہ بزرگان دین میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا اہل سنت والجماعت کا مقدر ہے کہ سال کے 12 مہینے ملہ والوں کی یاد مناتے ہیں، سال کے 12 مہینے ملہ والوں کی یاد مناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ہم جو اللہ والوں کی یادیں مناتے ہیں اپنی طبیعت سے نہیں مصطفیٰ کی شریعت سے مناتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کی شریعت نے ہمیں یہ پیغام دیا اور یہ ذہن دیا یادیں مٹائی نہ جائے بلکہ یادوں کو زندہ رکھا جائے۔
آج کچھ لوگ کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی، یاد منانے کی، نادان تجھے پتا نہیں یادوں کے منانے کا حکم تو قرآن دیتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ مصلہ بنانے کا جو حکم دیا جاتا ہے مقام ابراہیم کو ہے کیا؟ یاد ہی کا نام تو مقام ابراہیم ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ہر حاجی کے لیے ہے۔ تو چاہے کہیں کا رہنے والا ہو، کہیں کا بسنے والا ہو، اپنے شہر میں اگرچہ تو روزانہ 5 کلومیٹر دوڑتا ہو، لیکن جب تک تو صفا و مروہ کے درمیان چکر نہیں لگائے گا، دوڑ نہیں لگائے گا، تب تک تیرا حج مکمل نہیں ہوگا۔ صفا و مروہ کیا ہے؟ یادوں کا نام ہی تو صفا و مروہ ہے۔ تو پیغام دیا اسلام نے ہمیں، جان دیا مصطفیٰ کی شریعت میں، یادوں کو مٹایا نہ جائے بلکہ یادوں کو زندہ رکھا جائے۔ بڑی مبارک بات کے لائق ہے وہ بھائی جو اللہ والوں کی یادیں مناتے ہیں، لیکن دوستو ضرورت اس بات کی ہے جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ولیوں کی، مقدس ولیوں کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے، اس پیغام پر ہم عمل کریں۔ جن چیزوں کا کرنے کا حکم اور جن چیزوں سے باز رہنے کا حکم اللہ کے ان ولیوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں ہمیں عطا فرمایا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان احکام و فرامین پر عمل کیا جائے، ورنہ یاد رکھیے گا ایک بیٹا ہے ایک باپ، بیٹا اگرچہ پورے گاؤں میں باضابطہ ٹیمپو لے کر کے اعلان کرواتا پھرے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں میرا باپ، مجمع لوگوں کا اکھٹا ہو جائے، اسی وقت باپ کہے بیٹا ذرا اٹھ ایک گلاس پانی کو پلا دے۔ جو ٹیمپو لے کر کے، رکشہ لے کر کے پورے شہر میں گشت کر رہا تھا، میں فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں میرا باپ ہے، ہمارے درمیان بڑی محبتیں ہیں، بڑی الفتیں ہیں، میں باپ کے نام پر جان بھی دے سکتا ہوں، اپنا مال و دولت بھی قربان کر سکتا ہوں، اپنا خون بھی بہا سکتا ہوں۔ اگر اسی وقت باپ کہہ دے وے لوگ اکھٹے ہونے کے بعد ذرا ایک گلاس پانی پلا، اور بیٹا یہ کہہ دے وے کہ میں نہیں پلاؤں گا، آپ اٹھ کر کے پی لے وے، یا میں نہیں پلاؤں گا، خیر میں نہیں پلاؤں گا، منع کر دے، دنیا کیا کہے گی؟ ارے محبتوں کے دعوے تو بڑے کر رہا تھا، باضابطہ تو رکشہ لے کر کے گھوم رہا تھا، باپ کے نام پر جان دے دوں گا، باپ کے نام پر خون دے دوں گا، باپ کے نام پر مال دے دوں گا، تو خون اور مال دینے کی بات کرتا ہے، اس سے کاہے کی امید کی جائے؟ باپ نے پانی پلانے کے لیے کہا، تو پانی نہیں پلا سکتا، کیا خاک خون دے گا باپ کے نام پر؟ باپ کا تو کہنا نہیں مانتا، کیا خاک باپ کے نام پر جان قربان کرے گا؟ پیارو اسی طریقے سے آج ہم نے ولیوں کی محبتوں کے دعوے تو کیے، غوث کے نام پر ہم جان قربان کر دیں گے، خواجہ کے نام پر زندگی لٹا دیں گے، اللہ والوں کے نام پر زندگیوں کے سودے کر دیں گے، خیر دعوے تو بڑے کیے، لیکن جن احکام و فرامین کا حکم اللہ رسول کے احکام کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ والوں نے ہمیں دیے، آج جب ان احکام و فرامین سے دور ہے، غوث کی محبتوں کے دعوے کرنے والوں، غوث اعظم کے نام پر ایک دن نہیں 11 دنوں تک لنگر چلانے والوں، میں منع نہیں کرتا کہ غوث کے نام پر لنگر نہ کھلایا جائے، خوب کھلاؤ، اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، لیکن مجھے پتا ہونا لنگر تو ہم کھلاتے ہیں، لیکن غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اس نماز کو ادا کیا جائے، اور خبردار اگر کوئی بے نمازی ہے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ اس فرمان پر عمل کون کرے گا؟ صرف 11ویں کھاتے اور کھلاتے رہیں گے، ڈھیر لگا دیا لوگوں نے ہڈیوں کا، مرغے کھا کر کے ہے، صرف کھاتے ہی رہیں گے دوستو، ان کے پیغام پر کون عمل کرے گا؟ جو مشن میرے غوث کا تھا اس مشن کو گھر گھر تک کون پہنچائے گا؟ 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، یہاں تو حال یہ ہے کہ نہ عشاء کے وضو سے عشاء پڑھی جائے، نہ فجر کے وضو سے فجر پڑھی جائے، اور دعویٰ ہم سے بڑا غوث اعظم کا دیوانہ کون؟ سنو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی کو تحریر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا حکم نہ مانے، میری نافرمانی کرے،
تو میں اس پر غضب فرماتا ہوں۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے اپنے خطاب میں، اللہ فرماتا ہے جو میرا حکم نہ مانے میں اس پر غضب فرماتا ہوں۔ میں کہتا ہوں نماز پڑھ، وہ نماز نہیں پڑھتا، میری نافرمانی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں زندگی میرے محبوب کی زندگی کے مطابق گزار، وہ نہیں گزارتا، میری نافرمانی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی نظروں کو جھکا کر کے چل، آوارہ نہ بنا، لیکن وہ نظریں جھکا کر کے نہیں اٹھا کر کے چلتا ہے، عورتوں کی عزتوں کو گال مار کر کے میری نافرمانی کرتا ہے۔ میں حکم دیتا ہوں اے میرے محبوب کے غلاموں، اپنے گھر کی عورتوں کو کہو کہ وہ پردے میں رہ کر کے زندگی گزارے، لیکن وہ حکم نہیں دیتے۔ گھر کی عورتیں بے پردہ بازاروں میں زندگیاں گزارتی ہے، وہ اس طرح میری نافرمانی کرتے ہیں۔ جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو میں غضب فرماتا ہوں۔ حضور غوث اعظم آگے ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی، رب فرماتا ہے جب میں غضب فرماتا ہوں تو اس بندے پر لعنت بھیجتا ہوں، اور جب میں لعنت کرتا ہوں تو اس لعنت کا اثر اس تک محدود نہیں رہتا، اس لعنت کا اثر ساتھ پشتوں تک جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دوستو، آج نمازیں چھوڑ کر کے معاذاللہ صدبار معاذاللہ ہم تو لعنتی بن ہی رہے ہیں، ہماری ساتھ پشتوں تک اللہ اکبر اس لعنت کو جاری کیا جا رہا ہے۔ ہماری وہ عورتیں جو اپنے آپ کو بے پردہ معاذاللہ بازاروں کی نظر کریں، بے پردہ اپنے گھروں سے باہر نکلے، خود تو لعنت کمائی نہیں ہے، اور کیا بگاڑا ہے تیری نسلوں نے تیرا کہ ان تک بھی لعنت منتقل کروائی جا رہی ہے معاذاللہ۔ حدیث قدسی غوث اعظم تحریر فرماتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا کہنا نہ مانے، میرا حکم نہ مانے، میری بات نہ مانے، اس کے لیے ہے، لیکن جو میرے حکم پر عمل کر لیتا ہے پھر میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ جو میرے حکم پر عمل کر لیتا ہے پھر میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں پھر اس پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہوں۔ یہ بھی تو دیکھو نا کیسا کرم ہے، حکم نہ مانا گیا تو لعنتیں ساتھ پشتوں تک منتقل ہو، حکم مان لیا جائے پشتیں چلتی رہے گی، رب کی رحمتیں برستی۔ کوئی ہو تو صحیح اللہ کا، کوئی محبوب بنے تو صحیح اللہ کا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واعظ میں ارشاد فرماتے ہیں، جو مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، جو نبی کی شریعت کے ساتھ النگھن کرتا ہے، نبی کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آج نبی کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر کے ہم دعویٰ کریں غوث کی غلامی کا، میرے غوث اعظم اعلان جنگ فرماتے ہیں کہ آج ہم نے، ہماری قوم نے نہیں اڑایا مصطفیٰ کی شریعت کا مذاق۔ قوم مسلم کے جوانوں کو دیکھو، اللہ اکبر، فلم میں ناچنے والا گنڈا اگر پھٹی ہوئی پینٹ پہنے تو یہ مصطفیٰ کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے۔ وہ جانوروں جیسے بال کٹوائیے، اس کو دیکھ کر کے جانوروں جیسے بال کٹوا لیتا ہے۔ وہ کان میں بالی پہنے یہ پہن لیتا ہے، وہ ہاتھ میں چوڑیاں پہنے یہ پہن لیتا ہے، وہ لمبے بال کر کے پیچھے چوٹی باندھے یہ باندھ لیتا ہے، اور دعویٰ غوث اعظم کی غلامی کا۔ ایمانداری سے مجھے بتاؤ نا، روزے مقدسہ سے جب میرے مصطفیٰ دیکھتے ہوں گے کیا نہیں کہتے ہوں گے واہ رے میرے امتی، کیا میرے طریقے سے بھی اچھا تجھے کسی کا طریقہ لگا کہ تو نے اس کا طریقہ اپنا لیا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو نبی کی شریعت کا النگھن کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ نا، جس وقت قوم کی بیٹیاں، قوم کی عورتیں بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں جاتی ہیں، کیا مصطفیٰ کی شریعت کا مذاق نہیں بنتا؟
20 سال 22 سال کی جوان بچیاں، باپ نے 2 کتابیں کیا پڑھ لی؟ وہ یہ سمجھتا ہے اب امریکہ جہاں چل رہی ہے اسی کے پیچھے چلنے میں کامیابی ہے، برما چین جہاں چل رہے ہیں انہی کے پیچھے چلنے میں کامیابی ہے، لیکن اسے پتہ رہنا چاہیے یہ تو نے کہا میں نے کہا، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کامیابی ملے گی امریکہ جرمنی جاپان کے پیچھے چلنے میں نہیں، کامیابی ملے گی مصطفیٰ پیارے کے قدموں کے پیچھے چلنے میں، مصطفیٰ کی پیروی کرنے میں۔ ارے ہاں دنیا والوں کے پیچھے چلے گا تو چند ہی دور چلنے کے بعد تباہ و برباد ہوتا ہوا نظر آئے گا، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لے گا، اللہ زمین پر بھی کامیاب فرما دے گا اور زمین کے اندر بھی تجھے کامیابی کا تاج آ جائے گا۔ کامیابی دنیا کے پیچھے چلنے میں نہیں، مدینے والے کی اقتداء کرنے میں ہے، مصطفیٰ پیارے کی پیروی کرنے میں ہے۔ 2 کتابیں پڑھ لی تو یہ سمجھتا ہے اب ہمارے گھر کا ماحول انگریزوں جیسا ہو جائے۔ 20 سال 22 سال کی جوان بچیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر گھومتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ ڈانٹے انہیں سمجھائے، لیکن اللہ اکبر باپ مسکراتا ہے، دانت نکالتا ہے، خود بے غیرتیوں والے کپڑے اپنے ہاتھوں سے لا کر کے اپنی گھر کی عورتوں کو دیتا ہے، اور یہیں پر بس نہیں، خود موٹر سائیکل پر پیچھے بٹھا کر 4 ویلر میں آگے والی سیٹ پر بٹھا کر گھر کی عورتوں کو معاذاللہ بازار میں لے کر کے جاتا ہے، گویا کہ خود کہتا ہے لوگوں اپنی عزتوں کا جنازہ لے کر کے میں خود تمہارے پاس آیا ہوں معاذاللہ۔ یہ حالات ہے یا نہیں ہے؟ کیا مصطفیٰ کی شریعت کا مذاق نہیں اڑ رہا؟ اسی کو نبی کی شریعت کہتے ہیں۔ شریعت یہ نہیں کہ 20-22 سال کی بچی کو جینس اور ٹی شرٹ پہنا دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کیا جانو، آپ کا کام تو صرف مسجد اور مدرسے تک رہنا ہے، ہم نہیں جانتے، تو زیادہ جانتا۔ اور یار اس میں جاننے نہ جاننے کی کون سی بات؟ ایک بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی کہے گا کہ تو نے اگرچہ 3000 کی جنس اور ٹی شرٹ لا کر کے اپنی بیٹی کو دی، لیکن یہ 300-3000 کا کپڑا بھی تیری بیٹی کی عزت کو محفوظ نہ رکھ سکا، بلکہ جسم چھپانے کے بجائے اس کپڑے نے جسم کو ظاہر کر دیا ہے۔ اس میں کون سی سمجھنے نہ سمجھنے والی بات؟ یہ حالات ہیں یا نہیں چاہیے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے جو میرے نانا جان کی شریعت کے ساتھ مذاق کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر میرے غوث فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا لوگو انی انا اللہ لا الہ الا ہوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور رب اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میری شان یہ ہے اگر میں کسی چیز کو چاہوں اور کن کہہ دوں تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، کن کہہ دوں تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بندے میں نے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی باری الہ کن کہہ دیں وہ چیز وجود میں آ جائے، رب ارشاد فرماتا ہے ہاں کن کہہ دوں تو چیز وجود میں آ جائے۔ جب بندہ میرا بن جاتا ہے تو یہ منصب میں اسے دے دیتا ہوں، وہ کن کہتا ہے تو چیز وجود میں آ جائے، وہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ مقام اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے، بندہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کب؟ جبکہ بندہ اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رسول سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بار ان کے مرید تھے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، چلتے 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 پہاڑ آیا، اونچائی تھی، اوپر چڑھے تو بھوک لگنے لگی، عرض کرتے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ غوث اعظم فرماتے کیا کھاؤ گے؟ عرض کرتے سرکار حلوہ کھائیں گے۔ کیا کہتے سرکار؟
حلوہ کھائیں گے حلوہ، قریب ہی میں ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا. میرے غوث اعظم نے فرمایا اتنا کافی ہوگا تمہارے لیے. کیا فرمایا؟ اتنا کافی ہوگا تمہارے لیے. کہتے سرکار اتنا کافی ہوگا. میرے غوث نے حکم دیا اے پتھر حلوہ بن جا. مریدین کہتے ہیں غوث کا کہنا تھا پتھر حلوہ بن گیا. یہ منصب کم ملتا ہے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے. یہ منصب کم ملتا ہے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے لوگوں اگر کامیابی چاہیے، اگر کامرانی چاہیے، وہ مت چاہ، وہ مت کر جو تیرا من چاہے، بلکہ وہ کر جو رب چاہے. اپنے من کا چاہا مت کر، جو رب چاہے وہ کر. اگر من چاہا ختم کر دے گا اور جو رب نے چاہا ہے وہ کرنے لگ جائے گا تو پھر اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا. ایمانداری سے مجھے بتانا ہم یہاں آئے ہیں، ہمارا من چاہا تبھی تو آئے ہیں. ہمارا من چاہا تبھی ہم یہاں آئے ہیں. من چاہا تو ہم یہاں آ گئے. اور رب چاہتا ہے کہ بندہ عشاء کی نماز پڑھے، ہم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. من چاہا فلاں کام کر لیا اور رب رسول چاہے کہ بندہ فجر پڑھے، فجر پڑھی نہیں. من چاہا فلاں کام کر لیا جائے، وہ کر لیا. رب رسول نے چاہا کہ ظہر عصر مغرب بندہ پڑھے، ہم نے پڑھی نہیں. آج یہی تو دقت ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو من چاہتا ہے. غوث پاک نے وہ کیا جو من نے نہیں رب نے چاہا. غریب نواز نے وہ کیا جو من نے نہیں رب نے چاہا. حمید الدین نے وہ کیا جو من نے نہیں رب نے چاہا. قطب الدین نے وہ کیا جو من نے نہیں رب نے چاہا. جب انہوں نے وہ کیا جو رب نے چاہا تو پھر رب نے بھی چاہا، رب نے بھی چاہا. کائنات وہ کرے گی جو میرا عبد القادر چاہے گا. کائنات وہ کرے گی جو میرا معین الدین چاہے گا. کائنات وہ کرے گی جو میرا قطب الدین چاہے گا. کائنات وہ کرے گی جو نظام الدین چاہے گا. اگر ٹھوکر مار دے زمین، نظام الدین نے وہ کیا جو میں نے چاہا. اب تو وہ کر جو نظام الدین چاہتا ہے. نظام الدین چاہتا ہے مٹی سونا بن جائے، ٹھوکر مارے گئی تو زمین سونا بنتی ہوئی نظر آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم. سبحان اللہ. اپنی چاہت کو ختم کر، کام وہ کر جو رب چاہے. اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ منصب کم ملتا ہے، یہ مقام کم ملتا ہے، یہ مرتبہ کم ملتا ہے جب بندہ وہ کرتا ہے جو رب چاہتا ہے. اس محفل میں آئے ہیں، عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد زندگی گزرے گی اپنی چاہت میں نہیں، رب رسول کی چاہت میں گزرے گی. کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ. بڑا افسوس ہوتا ہے دوستو، حضور غوث اعظم کا دیوانہ، ان کا چاہنے والا اتنا پریشان. صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف زبانی دعوے ہیں. یار جو عبد القادر جیلانی 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا سکتا ہے، کیا ہمارے دکھڑے دور نہیں کر سکتا؟ باراتیوں سمیت نکالی گئی، دلہے کے ساتھ نکالی گئی جو عبد القادر جیلانی 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی. حالانکہ جب وہ بارات ڈوبی نا تو کشتی کا کوئی پرزہ نہیں بچا. باراتیوں کو مچھلیاں کھا گئی، ان مچھلیوں کو لوگ کھا گئے، وہ لوگ انتقال کر گئے، ان کے جسم مٹی میں مل گئے. لیکن شان دیکھو اللہ نے عبد القادر کو کیا عطا فرمایا. مولا یہ بڑھیا فردیات لے کر کیا آئی ہے.
اس کا بیٹا بارات لے کر گیا تھا بار الہ، جس طرح بارات پہلے سمندر کی سطح پر تیر رہی تھی، پھر سے اسے تیرا دے۔ ارشاد ہوا عبد القادر اب تو لوگوں کے جسم بھی ختم ہو گئے، مولا تیری قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مولا جب ہم نہ تھے جب تو نے وجود عطا کیا، اب تو ہم وجود میں آ چکے ہیں، تیری قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ خیر ناز اٹھائے جاتے ہیں جو لوگ بارگاہوں میں زیادہ قریب رہتے ہیں۔ جب خیر میرے غوث نے عرضی لگائی بارگاہ خدا میں، ادھر عرضی لگانی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تھا، تاریخ گواہ کشتی سمندر کی پر تیرتی ہوئی نظر آئی۔ تو یار جو عبد القادر جیلانی ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا سکتا ہے، کیا وہ ہماری مصیبتوں کو دور نہیں فرما سکتا؟ پھر وجہ کیا ہے کہ آج غوث اعظم کا غلام پریشان؟ پھر وجہ کیا ہے کہ آج غوث اعظم کا دیوانہ تڑپ رہا ہے؟ رزق کے لیے ہم تڑپ، بیماریوں کے حوالے سے ہم پریشان، گھروں میں سکون نہیں ہم پریشان۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے صرف زبانی دعوے کیے ہیں، مجمع میں بیٹھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ غوث کے دیوانے ہیں، لیکن رات کو 12 بجے تک ننگی فلمیں ہمارے گھروں میں چلتی ہیں۔ مجمع میں بیٹھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ غوث کے غلام ہم ہیں، پورا گھر نماز فجر کے وقت بستروں پر لیٹا رہتا ہے۔ مجمع میں دعوے ہم کرتے ہیں کہ غوث کے غلام ہیں، لیکن حالت یہ اللہ اکبر ہمارے گھر کی عورتوں پہ پردہ بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسے غوث کی غلامی نہیں کہتے پیارے، تو سچی غلامی اختیار کر تو صحیح، تو میرے غوث کا سچا غلام بن تو صحیح۔ دیکھو نا کیا مقام اللہ نے غوث کو دیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ایک بار میری ملاقات جہنم کے داروغہ سے ہوئی۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک بار میری ملاقات داروغہ جہنم سے ہوئی تو میں نے کہا جہنم میں کوئی میرا مرید تو نہیں آیا نا؟ غوث پاک کہتے ہیں میں نے کہا جہنم میں اب تک میرا کوئی مرید تو نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا سرکار اب تک تو نہیں آیا۔ غوث اعظم فرماتے خدا کی قسم جو واقعی میں میرا مرید ہوتا میں اسے آنے بھی دیکھو نا، جو واقعی میں غوث کا مرید ہوگا، مرید وہ نہیں تو دعوے تو کرے کہ غوث کا غلام ہوں اور ماشاءاللہ رات کو 12 بجے تک گانے سنے۔ مرید وہ نہیں جو محفل غوث اعظم کی میں بیٹھا ہے اور جیب میں موبائل ہے اس میں 500 گانے بھرا رکھے ہیں۔ محفل غوث اعظم کی ہے، جیب میں موبائل 10 ویڈیو فلمیں ماشاءاللہ موبائلوں میں۔ محفل غوث اعظم کی ہے اور 500 غیروں کی عورتوں کی ماشاءاللہ تصویریں موبائلوں کے اندر۔ وہ غوث کا غلام نہیں، غوث اعظم کا سچا غلام وہ ہے کہ جس طرح جینا بھی غوث اعظم کے طریقے کے مطابق، جس سے مرنا بھی غوث اعظم کی محبت میں ہے۔ سچے مرید بن جائے۔ میرے غوث نے فرمایا میرے مرید فکر نہ کر، تو اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں۔ تو اچھا نہیں تو کیا ہوا، فکر مت کر، میں تو اچھا ہوں۔ یہ کن کے لیے؟ جو واقعی میں میرے غوث کا مرید ہے، واقعی میں میرے غوث سے محبت کرنے والا ہے۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں رب نے مجھ سے فرمایا عبد القادر مانگو کیا مانگتے ہو، عبد القادر مانگو کیا مانگتے ہو۔ میں نے عرضی لگائی بار الہ میرے ہاتھ پر لکھ دیا جائے جب تک میرا مرید توبہ نہ کر لے اسے اس وقت تک موت نہ آئے۔ غوث اعظم فرماتے قلم قدرت سے میرے ہاتھ پر لکھا گیا عبد القادر وعدہ رہا جب تک تیرا مرید توبہ نہیں کر لے گا ہم اسے موت نہیں دیں گے۔ یہ غوث اعظم کے سچے مریدوں کی شان ہے۔ اس لیے خدا ہم اپنے مقدر پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں دامن غوث اعظم کا عطا فرمایا۔ کسی معمولی ذات کا نام عبد القادر جیلانی نہیں ہے۔
جن کے خطاب کو سننے کے لیے آگے کی 3 صفوں کے اندر اللہ کے بڑے بڑے ولی بیٹھا کرتے ہیں، سینکڑوں علماء جن کے خطاب کو لکھا کرتے ہیں، 70 ہزار کا مجمع جن کے خطاب میں رہا کرتا ہو۔ یہ مائک تو آج کی پیداوار ہے، میرے غوث اعظم بغیر مائک کے تقریر کرتے اور شان دیکھو نا، جو آواز آگے بیٹھنے والے کو آتی وہی آواز سب سے آخر میں بیٹھنے والے کو آیا کرتی تھی۔ یہ شان میرے غوث کی ہے۔ اسی معمولی ذات کا نام عبد القادر جیلانی نہیں ہے پیارے، معمولی ذات کا نام عبد القادر جیلانی نہیں ہے۔ غوث اعظم اس ہستی کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے، ایک عیسائی ہے، نام اس کا سنان ہے۔ وہ میرے غوث کی بارگاہ میں آیا، آ کر کے کہنے لگا سرکار مجھے مرید کر لیا جائے، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیا جائے۔ خیر میرے غوث نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اپنا مرید کر لیا۔ وہ کہنے لگا بات دراصل ایسی تھی، میں اپنے ملک میں تھا اور میرے دل کی تمنا یہ تھی واقعی میں کوئی اللہ والا مل جائے تاکہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ کہنے لگا سرکار غوث اعظم رات کو سویا اسی سوچ میں، تو خواب میں ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کہتے تو مرید ہونا چاہتا ہے، چلا جا عبد القادر کی بارگاہ میں، ان سے بڑا اس وقت اللہ کا کوئی محبوب ہے ہی نہیں۔ یہ میرے غوث کی شان کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہو مرید ہونے کے لیے جانا ہے تو عبد القادر کی بارگاہ میں چلا جا۔ یہ میرے غوث کی شان جن کے خطاب کو خود میرے مصطفیٰ پیارے سنتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہتے ہو موسیٰ دیکھو نا ہمارا شہزادہ عبد القادر کتنے پیارے انداز میں خطاب کر رہا ہے۔ یار کسی کے خطاب کو پیر صاحب بیٹھ کر کے سنے تو بندہ پھولا نہیں سماتا ہے، کسی کا خطاب باپ بیٹھ کر کے سنے تو پھولا نہیں سماتا ہے۔ قربان نہ جائیں غوث اعظم کی عظمتوں پر، خطاب آمنہ کا لال سنتا ہے۔ جس وقت میرے غوث کا خطاب ہوتا ہے اور زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے، روئے زمین پر جتنے اللہ والے ہیں سب خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب شروعات عبد القادر کے خطاب کی ہو چکی ہے۔ جب وہ خطاب کرتے ہیں تو سب خاموش ہو جایا کرتے ہیں، اور جس وقت میرے غوث کا خطاب ہوتا ہے سارے جن اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے میرے غوث کے خطاب کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل ہائی وے پر آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح فلائٹیں آتی ہے اور جاتی ہے، ایک آئے دوسری جائے، ایک آئے دوسری جائے، بار بار آتی رہتی ہے۔ جب میرے غوث کی محفل لگتی تھی بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اللہ والے اسی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے آتے تھے۔ کوئی ملک شام سے آئے، کوئی ملک یمن سے آئے، کوئی مصر سے آئے، اور آ کر کے میرے غوث کے خطاب کو سنا جاتا تھا۔ یہ اللہ نے شان میرے غوث کو عطا فرمائی۔ آؤ اختتامی بات کریں، اس بات سے اندازہ لگا لو کہ غوث کی شان کیا ہے۔ نام سنا ہوگا آپ نے میرے غریب نواز کے، مرید سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، پاک پتن کے تاجدار سرکار بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت اللہ، دلی کی سرزمین پر رہتے تھے۔ وہ شان سرکار بابا فرید کی تھی، جو چہرہ دیکھے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے، وہ شان سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کی۔ لیکن جس وقت میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدسہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت مزدور آتے کام کرنے کے لیے، شام ہوتی جو منشی رہتا ہے پیسہ دینے والا اس کے پاس جاتے، اپنی اپنی اجرت لیتے اور گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بابا جی بھی جاتے تھے کام کرنے کے لیے، سب تو اجرت لینے منشی جی کے پاس جاتے، لیکن بابا جی اپنے سر پر رومال ڈال کر کے بغیر اجرت لے ہی چلے آتے۔
سلسلہ چلتا رہا، روزانہ لوگ آتے کام کرتے چلے جاتے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہیں موقع بھی ملا تو میرے غوث کے مزار کی تعمیر کا موقع ملا، کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ المختصر وہ دن بھی آیا کہ اس دن لوگوں نے کام کیا، میرے غوث کے روزے کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ سب اپنی اجرت لینے کے لیے منشی جی کے پاس پہنچے، لیکن وہی بابا جی اپنے سر پر رومال ڈالا اور چلنے لگے۔ منشی جی دوڑ پڑے جو صاحب سجادہ تھے ان کے پاس اور کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آتی، سب تو کام کرنے کے بعد اجرت لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ بابا جی کون ہے، چل کر کے پوچھا تو جائے۔ آج اتنا وقت ہو گیا کام کرتے ہوئے لیکن اجرت لے کر کے نہیں جاتے۔ صاحب سجادہ غالباً میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سید عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ دوڑ پڑے، ارشاد فرماتے بابا جی کیا ہوا، اجرت لے کر کے تو جاؤ، آخر تم ہو کون؟ کہنے لگے میں اجرت لینے نہیں، یہاں پہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اور میرا کام صرف کام کرنا تھا، نام بتانا نہیں۔ پاس میں کھڑے رہنے والے دوسرے شخص نے کہا یہ نام نہیں بتائیں گے، نام میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ نظریں جھکی ہوئی تھی، آنے والے گزرے تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس مرد قلندر نے کہا یہ روزانہ روزے کی تعمیر کے لیے آنے والا، اجرت لیے بغیر جانے والا کوئی اور نہیں، پاک وطن کا تاجدار بابا فرید الدین یا جن کے روزے کی تعمیر پاک وطن کا تاجدار کرتا ہوں۔ عبد القادر کی شان کیا ہوگی، اس عبد القادر کا مقام کیا ہوگا۔ مقدر پر ناز کرے دوستو، جتنا ناز کرے اتنا کم۔ اللہ نے ہمیں قادری بنایا ہے، غوث اعظم کے در کا غلام بنایا ہے۔ ہاں میرے غوث فرماتے ہیں اگر واقعی میں تو میرا ہے تو فکر مت کر، واقعی میں تو میرا ہے تو فکر مت کر، تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فکر میں کروں گا۔ لیکن کب؟ جبکہ واقعی میں بندہ غوث اعظم سے محبت کرنے والا ہو۔ دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے غوث اعظم سے محبت کرنے والے بنے، صرف دنیا ہی میں نہیں، میرے غوث اعظم تو قیامت میں بھی کام آئیں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہ دن جبکہ گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء خلیل کی جمع الاخلاء، گہرے دوست، بعضهم لبعض عدو، یومئذ جس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ آج جو تو کہتا ہے نا میرا گہرا دوست، اور گہرا دوست لوگ کسے بتاتے ہیں؟ جو عید کے دن جیب کے 250 روپے لگا کر کسی سنیما خانے دکھانے لے جائے، لوگ اسے گہرا دوست بتاتے ہیں۔ 5 روپے جیب کے خرچ کر کے اسے تمباکو کھلا دے وہ اس کا گہرا دوست۔ بلوٹوتھ کے ذریعے، جینڈر کے ذریعے جو اس کے موبائل میں گندی فلمیں ٹرانسفر کر دے وہ اس کا گہرا دوست۔ جو کسی غیر عورت کے نمبر خود تو بدتمیز بات کرتا ہی اس کو دے دے تو یہ اس کا گہرا دوست۔ معاذ اللہ، یہ لوگوں کی دوستیاں، گہرا دوست اسے نہیں کہتے جو تجھے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان عالی شان جس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں، آقا ارشاد فرماتے ہیں تیرا سچا دوست وہ ہے کہ جب تو خدا کو بھول جائے تو تجھے خدا کی یاد دلائے۔ تیرا سچا دوست وہ ہے جب تو آخرت کو بھول جائے تو تجھے قبر اور آخرت کی یاد دلائے۔ وہ تیرا سچا دوست ہے، گناہوں کی طرف لے جانے والا سچا دوست نہیں، جوئے کھلانے والا سچا دوست نہیں، شراب کے اڈوں کی طرف لے جانے والا سچا دوست نہیں۔ سچا دوست وہ ہے جو خود بھی دیندار ہو تجھے بھی دیندار بنا دے گے۔ سچا دوست وہ نہیں جو ماہ رمضان میں پوری رات تجھے کیرم بورڈ کھلواتا ہو، پوری رات بدتمیزیاں کرواتا ہو، وہ سچا دوست نہیں۔ سچا دوست تو وہ ہے اگر تو ماہ رمضان کے روزے ترک کرے تو کہہ دے دیکھ لے خبردار، اگر واقعی میں تو مجھ سے دوستی رکھنا چاہتا ہے میرا دوست ہے،
روزوں کی پابندی شروع کر دے. اگر تو روزے نہیں رکھے گا تو کل سے تو تیرے حوالے میں میرے حوالے. اس لیے کہ دوستی اسی وقت تجھ سے کی جائے گی جبکہ تو مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرے گا. جو مصطفیٰ پیارے پیارے اس سے ہمارا کوئی نہیں. سچا دوست وہ ہوتا ہے. اگر واقعی میں تو میرا دوست بننا چاہتا ہے تو تجھے نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی. اس لیے کہ بے نمازی تو شیطان پناہ مانگتا ہے. میں تیرے ساتھ رہ کر کے کیا کروں گا؟ شیطان پناہ مانگے بے نمازی سے. اس لیے کہ آپ یہ مت سمجھنا کہ بے نمازی دن میں 5 نمازیں چھوڑتا ہے. تقریباً اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں 700 مقامات پر نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے. کتنے مقامات پر؟ 700 مقامات پر. اب ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا جان بوجھ کر 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کتنی مرتبہ؟ اور جو ایک دن کی چھوڑے وہ کتنی مرتبہ؟ جو پورا ہفتہ مسجد سے غائب رہے وہ کتنی مرتبہ؟ اور جو پورا سال غائب رہے وہ کتنی مرتبہ؟ اور کچھ ایسے بھی بدتمیز معاشرے میں رہتے ہیں جمعہ کے علاوہ کبھی مسجد میں داخل ہوتے ہی نہیں. اور جمعہ میں بھی آتے ہیں تو پہلے یہ انتظار کرتے ہیں امام صاحب خطبہ کب شروع کریں گے. اور خطبے کے وقت آئیں گے پتہ نہیں غسل بھی کیا یا نہیں کیا. غسل بھی جناب کا ہے یا نہیں، بس آئے اور دبا دب پیچھے کھڑے ہوئے، اس کو دھکا لگائے اس کو دھکا. مسجدوں کی ٹوپیاں لی گئی، ٹوپی بھی جناب کے پاس نہیں. 15 ہزار 20 ہزار کی موبائل رکھنے کے لیے جیب میں جگہ ہے اور 15-20 روپے کی ٹوپی کے لیے جناب کی جیب میں جگہ نہیں. یہ حالات ہیں لوگوں کے. اور لوگ کامیابی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں. ایسے کامیابی ملے گی؟ خطبے کے وقت آئے اور تمنا یہ رہتی امام صاحب شارٹ خطبہ پڑھے اور جلدی سے 2 چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ دے. ایک میں سورہ انا اعطینہ پڑھ دے اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھ دے. اور کب سلام پھیرے کب میں یہاں سے بھاگوں. ایمانداری سے بتانا دوستو ہم کہاں کھڑے ہیں. میرے نبی کا فرمان عالی شان ہے، دنیا میں سب سے بری جگہ کا نام بازار اور سب سے اچھی جگہ کا نام مسجد. تو بازار میں رات کو 12 بجے تک بیٹھا رہتا ہے. ایمانداری سے بتانا کبھی تیرا خیال جاتا ہے گھڑی کی طرف، یار 12 بج گئے مجھے گھر پر چلنا چاہیے، 11 بج گئے یار مجھے گھر پر چلنا چاہیے، میری بچے انتظار کر رہے ہوں گے. اگر کوئی اٹھ کر کے آنا بھی چاہتا ہے نا تو دوست پکڑ کے کہتے بیٹھ جا بیٹھا تھوڑی دیر اور بیٹھ جائے، چل ایک چائے منگاتے ہیں، لارے سے سگریٹ لا کر کے دے، بیڑی لا کر کے دے. اس طرح 1 بجائیں گے پوری بیٹھ کر کے 5 گھنٹے بازاروں میں بیٹھے رہے. ایک بار بھی دل نہیں کہتا کہ اٹھ کر کے جائیں. میرے آقا فرماتے سب سے بری جگہ کا نام بازار اور مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا سب سے اچھی جگہ کا نام مسجد. اور مسجد میں حال یہ امام صاحب خطبہ کب ختم کرے؟ اگر کسی بیمار کی عرضی آئی، دعا لمبی کر دی گئی تو پیچھے سے کھنگارنے کی آوازیں آتی ہے، جلدی ختم کرو دعا کو، ہمیں مسجد سے باہر جانا ہے. سب سے اچھی جگہ مسجد میں تیرا دل نہیں لگتا، بازاروں میں گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے تو گھنٹوں. ایمانداری سے بتانا کہاں ہے تو کہاں ہے، کہاں ہماری زندگی گزری؟ خدا را بدلو دوستو اپنے آپ کو. حالانکہ بزرگوں کی زندگیاں پڑھو اٹھا کر کے، اللہ والوں کی شان یہ تھی کہ انہیں سکون ملتا تھا تو مسجد میں ملتا تھا. اور یہ بات بالکل سچی ہے. اس پوری دنیا میں اگر کہیں سکون ہے نا تو اللہ کی بارگاہ مسجد میں ہے. آپ کہو گے مولانا وہ کیسے، تو سنو ایسے. ہم گھر پر رہتے ہیں، سونے کے لیے لیٹے، اگر اسی وقت ہمارے بچے چلا دے دیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر مونڈ ٹھیک ٹھاک ہے تو صرف زبان سے انہیں سمجھا دیا جاتا ہے، اور اگر پارا تھوڑا اوپر چڑھا ہوا ہے تو پھر خیر نہیں بچوں. حالانکہ کیا کہا، کیا کیا انہوں نے؟ تھوڑی سی آواز ہی تو بلند کی، لیکن بندے کو سکون نہیں مل پا رہا، نیند نہیں آ پا رہی. باضابطہ لوگ گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی. لیکن ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، ہم جمعہ پڑھنے آتے کیا گولی کھا کے آتے ہیں؟
یا 5 راتوں کے جاگے ہوئے آتے ہیں، لیکن امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، جناب سو رہے ہیں، امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، جناب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو عام بات ہے یار، ہر مسجد کا حال ہے۔ ایمانداری سے بتانا نیند آتی کہاں ہے؟ جہاں سکون رہتا ہے وہاں نیند آتی ہے، جہاں سکون رہتا ہے وہاں نیند آتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ تو دنیا میں کہیں چلا جا، بڑی سے بڑی، ہاں تو ہوٹل بکنگ کر لے، تجھے سکون وہاں میسر نہیں آئے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون چاہیے اپنی زندگی خدا کے ذکر میں گزار دے، زمین کے اوپر بھی سکون سے رہے گا، زمین کے اندر بھی سکون سے رہے گا۔ سکون دنیا میں نہیں، سکون تو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، لیکن کون ہے؟ حالت یہ ہے ہماری، کب نماز ختم ہو؟ جمعہ بھی پڑھنے آئے لوگ تو حالت یہ اللہ اکبر کب ختم ہو کب بھاگے۔ کیا 2 ہی رکعتیں جمعہ میں؟ ارے بولو نا یار، بولو نا یار، کیا دقت والی بات؟ بس بات ختم ہے، بولی زور سے بولیے۔ اس کا مطلب پتہ نہیں، اس لیے 2 پڑھ کے جاتے ہیں۔ جب پتہ ہے تو بولیے نا، کیا دقت والی بات؟ 14 رکعتیں ہیں، ہم پڑھ کے کتنی جاتے ہیں؟ 2۔ سوچو ہم ایک وقت کی نماز چھوڑے 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اور معاف کیجیے گا، حالت یہ ہے، قوم کی حالت یہ ہے، کچھ تو ایسے بھی آپ کو ملیں گے 50 سال کی عمر نہیں، 50 سال کی۔ اس سروے کرنے کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی وہ بتا رہا ہوں، 50 سال 55 سال 60 سال کی عمر لوگوں کی، لیکن اب تک انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ظہر اور عصر نہیں پڑھی، کبھی ظہر اور عصر نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ رمضان شریف میں تو نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، فجر اس لیے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تاکہ سحری کرتا ہے، اور مغرب اس چکر میں پڑھ لیتا ہے کہ افطاری کرتا ہے، اور عشاء تو خیر تراویح ہے، لیکن ظہر اور عصر 50 سال کی عمریں میری لوگوں نے، لیکن زندگی میں کبھی ظہر اور عصر نہیں پڑھی۔ اب مجھے بتاؤ نا قوم کا کیا بنے گا؟ ایسے کوئی مارا نہیں جاتا یار، ایسے کوئی تڑپایا نہیں جاتا۔ میرے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے، ارے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا۔ حالت دیکھو آج ہماری، غیروں کی گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ حضرت پورا علاقہ ان کا ہے، کیسے گزرے ادھر سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت تو کہتے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ان کے غلاموں کی شان یہ ہے، سامنے بڑے سے بڑا ترم خاں کیوں نہ آ جائے، غوث اعظم کا غلام خدا کی قسم پہ طاقت رکھتا ہے کہ سامنے شیر بھی آ جائے تو خدا کی قسم شیر بھی اس کی غلامی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں، لیکن ہو تو کوئی سچا اچھا اللہ رسول سے محبت کرنے والا۔ نبی کے صحابی حضرت سفینہ ہے، کون ہے؟ حضرت سفینہ، نام سفینہ نہیں، نام کچھ اور ہے، لیکن ایک بار میرے آقا کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جب کئی دوست ساتھ میں چلتے ہیں تو چلتے چلتے کسی ساتھی کو کوئی کام رہتا ہے تو کہتا ہے یار میرا سامان پکڑا بھی میں آتا ہوں، اتنے میں دوسرا کہتا ہے یار میرا بھی سامان رکھنے آتا ہوں، تیسرا کہتا ہے یار میرا بھی سامان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو میرے آقا کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے، حضرت سفینہ بھی تھی، ایک نے کہا میرا سامان رکھیے، 2 نے کہا، 3 نے کہا۔ میرے نبی نے پلٹ کر کے دیکھا تو کافی سارا سامان ہو گیا تھا۔ سفینہ عربی کا لفظ سفینہ کا معنی کشتی ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تم تو سفینہ لگ رہے ہو، تم تو سفینہ لگ رہے ہو، یعنی جس طرح کشتی کے اوپر کئی سارا سامان لاد دیا جاتا ہے اس طرح تمہارے اوپر بھی کئی سارا سامان لاد دیا گیا۔ کہتے تم تو سفینہ لگ رہے ہو۔ اگر میں کسی سے کہہ دوں کشتی
لوگ کتنا برا مانیں گے، یار امام صاحب پتہ نہیں کہاں سے بلائے گئے، ہمارے قاری صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے مدعو کر لیا، وہ ہمیں کشتی کہہ رہے تھے، وہ ہمیں جہاز کہہ رہے تھے، وہ ہمیں بلی کا باپ کہہ رہے تھے، لیکن اگر کہنے والی زبان میرے مصطفیٰ کی ہوئی، قل کہہ کے اپنی بات تیرے منہ سے ہے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند ہے۔ اگر زبان میرے مصطفیٰ کی ہو، حضرت سفینہ کہتے جو مزہ مجھے اپنے اصلی نام میں نہیں آتا تھا اس سے کئی زیادہ مجھے مزہ اس نام میں آتا تھا جس نام سے میرے مصطفیٰ نے مجھے پکارا تھا۔ ابو ہریرہ کیا ہے؟ بلی کا باپ، نام کچھ اور ہے لیکن نبی نے کہہ دیا بلی کا باپ، لوگ بھول گئے ان کا اصلی نام، آج جسے دیکھو وہ ابو ہریرہ کہتا ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی ہوئی، جو دل کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خیر نبی کی زبان سے نکلا سفینہ، حضرت سفینہ سے پوچھو صرف نام ہی سفینہ پڑھا یا کام بھی ہو گیا؟ حضرت سفینہ کہتے صرف نام سفینہ نہ پڑھا، میرا کام بھی سفینہ والا ہو گیا۔ کئی کنٹل سامان اٹھا لیتا تھا لیکن خدارا مجھے ذرہ برابر بھی تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ حضرت سفینہ کہتے ہیں ایک بار جنگل میں گیا میں قضائے حاجت کے لیے، قافلے والوں سے الگ ہوا، قافلہ آگے چلا گیا، جب میں واپس جا رہا تھا ان سے ملنے کے لیے، اتنے میں میرے سامنے شیر آیا۔ کون آیا؟ کون آیا؟ زور سے بولو نا یار، شیر آیا۔ ہمارے یہاں شیر آ جائے تب بگدڑ مچا دیں گے لوگ، ارے یہاں تو چھوڑو بالوترا میں شیر آ جائے تو پھر دیکھو آپ، ارے گھر کا دروازہ بند کر کے رکھنا، پتہ نہیں کب آ جائے گا۔ محلے میں بندر آ جاتا ہے تو لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یار سب چھوڑو، مسجد کے اندر اگر سب میں چھپکلی آ جائے تو پھر دیکھو کیسے ہنگامہ ہوتا ہے۔ اور چھپکلی بھی بہت بڑی بات، اسے کیا کہتے ہو؟ ہماری زبان میں کساری کہتے ہیں، کساری کہتے ہیں کیا؟ وہ آ جاتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو سامنے شیر آ جائے تو حال کیا ہوگا؟ لیکن سامنے شیر آ گیا، حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، جس کے سینے میں خدا کا خوف رہتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ وجہ صرف اتنی سی کہ آج ہم سب سے ڈرے لیکن اللہ سے نہیں ڈرے، سب سے ڈرے۔ سگریٹ بندہ پینے لگتا ہے، باپ دیکھ لے تو لوگ کیا بند کر بند کر، باپ دیکھ بند کر، پھیک پھیک پھیک۔ بندہ کہیں بیٹھ کر تاش کے پتے کھیل رہا تھا، ادھر سے امام صاحب ارے بند کر بند کر، امام صاحب دیکھ رہے ہیں تو بند کر۔ اور امام صاحب سے پہلے اور اس وقت اور ہمیشہ کوئی دیکھے تجھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ سب سے ڈرے لوگ لیکن اللہ سے نہیں ڈرے، تو آج وجہ یہ ہے کہ سب سے ڈرے، لیکن حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، کہتے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے شیر مجھے معمولی نہ سمجھنا، میں مصطفیٰ پیارے کا غلام ہوں۔ کس کا غلام ہوں؟ مصطفیٰ پیارے کا غلام، مدینے والے کا غلام، آمینہ کے لال کا غلام ہوں۔ کس کا غلام ہوں؟ آمینہ کے لال کا غلام۔ جب شیر نے یہ سنا نا کہ یہ آمینہ کے لال کے غلام ہے تو سر کو قدموں میں رکھا، کہنے لگا سفینہ اگر تم مصطفیٰ پیارے کے غلام ہو تو پھر میں تمہارا غلام ہوں۔ اب تمہیں کھایا نہیں جائے گا، تمہیں تو راستہ بتایا جائے گا۔ کوئی ہو تو سے اللہ رسول کا بننے والا، اس لیے خدارا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ میرے غوث اعظم ہو یا اللہ کے دیگر ولی ہو، خدارا انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا اللہ رسول کی محبت میں گزارا۔ بالوترا کی سرزمین پر رہنے والوں، اس محفل مقدسہ سے بنیادی پیغام یہ دے کر کے جانا چاہوں گا، وہ مت کرو جو ہمارا من چاہے، اگر کرنا ہے تو وہ کرو جو رب چاہتا ہے۔ اگر تم نے وہ کر لیا جو رب چاہتا ہے تو پھر کائنات وہ کرے گی جو تم چاہو گے۔ میرے غوث فرماتے ہیں چاند نکلتا بعد میں ہے، پہلے اجازت مجھ سے لیتا ہے۔ سورج نکلتا بعد میں ہے، پہلے اجازت مجھ سے لیتا ہے۔ سال بعد میں آتا ہے، پہلے اجازت لیتا ہے مجھ سے۔
مہینہ بعد میں آتا ہے، پہلے مجھ سے اجازت لیتا ہے۔ یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب بندہ اپنی چاہت کو ختم کر کے کرتا وہ ہے جو رب چاہتا ہے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ رب نے چاہا کہ بندہ نمازوں کی پابندی کر لے، کریں گے نا انشاءاللہ پابندی، اپنی زندگی سنت رسول کے مطابق گزارے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔